اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ایکسپریس سننے والوں کو احمد عباسی سلام عباسی کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت ہم سورگلی کے مقام پر موجود ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے قبلہ حضرت علامہ سید امجد علی شاہ المعروف چاروں سرکار یہاں پر تشریف لانے والے ہیں اور یہاں پر ان کے مریدین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو کہ ان کے استقبال کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ چند منٹوں میں ان کی یہاں پر آمد ہوگی، اس کے بعد وہ آفتاب عباسی صاحب کے گھر تشریف لے جائیں گے جہاں پر آج انصار عباسی صاحب کا دعائے چلم بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے مریدین سے خطاب بھی کریں گے لین کے حوالے سے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر مریدین کی موجود ہے جو کہ ان کے استقبال کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ انجینود صاحب، اجاز صاحب، افضل قادری صاحب، مسعود صاحب، انوار صاحب، عاشق صاحب، فیاض صاحب، آفتاب عباسی صاحب اور بہت بڑے بزرگوں کی بھی ایک یہاں پر تعداد موجود ہے اور ماشاءاللہ جی ہمارے علاقے کی رونقیں ہیں۔ اب یہ ہمارے بزرگوں کی سفر میں یہ پہنچ چکے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، اللہ پاک ان سب کو صحت تندرستی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مفتی مفتی ارشد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں جی جی سر سارے کو پاشیل اور کھلا اور باقی تو چلے گئے ہاں اس سائڈ کا چڑیانا ایک سارے سید امجد علی شاہ صاحب یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ اپنی لائن تو وغیرہ ہر آدمی اپنی اپنی آرام اوپر سے اپنی باری کو علی بھائی تھوڑا میں لینڈ نہیں چھوڑنی، لینڈ کو تو نہیں چھوڑنی۔ کوئی منہ پہ نہیں پھینکو گے۔ علی بھائی تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جاؤ، تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، اوپر 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 علی اوپر 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 کرو۔ پیچھے ہو جاؤ۔ اللہ 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 اللہ
इधर उधर साइड ऊपर से ठीक है साल हाँ साल से ज्यादा पंजाबी बोल रहे Allahu, 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 Allahu. और ये हमारा था क्या ठीक है माशाल्लाह
کیا بات ہے مینو ہی آ کے ملنا پہنتا ہے مینو لگ رہا تیر تھی امید میں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جتنے مہمان تشریف فرما ہے آپ سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں جیسے بھی آپ کو گنجائش مل رہی ہے بیٹھنے کے لیے آپ تشریف فرما ہو جائیں. حضرت قبلہ پیر سید امجد علی شاہ صاحب المعروف قبلہ چارم سرکار ضلع مزدور آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں اور میں بسات آپ سے ملتمس ہوں اپنے افکار عالیہ اور مفروضات عالیہ سے ہمیں حاجی صاحب آ جائیں سب کچھ السلام علیکم حکیم صاحب آ جائیں باقی بٹھاؤ چل رہا ہے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اسپیکر آن کر دیں نہیں ابھی نہیں کریں بند رکھیں ایک منٹ جو ان کے صاحب کے نثار اور ایک کوئی وہ کالا بین کے کوئی ان کے پڑوس میں جو آج ایک حادثہ ہوا ہے جامعہ رضیات زالو پی جی کی طلباء سفر میں شہید ہوئے ہیں ان سب کے لیے پہلے تو مخلوط کرنے بڑا ضروری ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کریں گے جو بھی جو اس میں یہ ہے کہ وہ جو دعا ہے وہ پڑھ لیں مغفرت کی نہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں اس حال سوال کے بارے میں جو میرے ناقص علم میں یہ ہے کہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے زندگی میں بھی اس کو ابھی نہیں تو اس حال سوال ہو جائے زندگی میں یعنی اگر زندگی میں کسی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے اللہ مغفرت فرمائے کوئی یہاں سے پکڑ لیتا ہے میں جانی زندہ ٹورنا پھرنا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اس کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت ٹھیک ہے نا یار دسیا کرو نا تھی میں کسی عالم آدمی میں تو غلطی کھا سکتا
तो मग़फ़रत हम ज़िंदगी में कर सकते हैं, इसाले सवाब ज़िंदगी में हो सकता है। हर लम्हा जब मैं किसी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, आप माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं, 30 साल सवाब। ये इसके लिए बाकायदा जो तंजीमें कायम की गई या जो बाकायदा ये मैं बात करना चाहता, उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत हो। क्यों? उससे रोटी खानी है ना। आगे देखें, मैं इसलिए कर रहा हूँ आप भी, लेकिन बुनियादी बात जो है पहले दिन से आदम अलैहिस्सलाम वो खाने की है। क्यों निकले जन्नत से? ठीक है ना, जो आप सारे जानते हैं यार, अल्फाज लोग हैं, क्यों नहीं? खाने के लिए ना, इसके फल के करीब न जाना, इस तरह के करीब न जाना, क्यों? समझ लीजिए मेरी बात। मसला क्या है? मेरा मसला भी रोटी का है, पीरों का मसला भी रोटी का है, उलमा का मसला भी रोटी का है, फिरकों का मसला भी रोटी का है, मसालत का मसला भी रोटी का है। तो उन्होंने अल्लाह ने इसको हल किया। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसकी फिक्र न करना, मुझे दिल से मान लेना मैं कोई ना कोई सबील निकाल, मैं ये तकिल्ला ये माखरज है। अब मैं ये गुजारिश इंशाल्लाह इसमें करूँगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर रोटी का मसला हल हो जाए तो कोई फिरका नहीं रहेगा। लेकिन क्या ख्याल है? क्यों नहीं? क्या फिरका रहेगा? आप भी कुछ बोले ना? नहीं, बहस नहीं करनी। फिरका रहेगा कोई? नहीं करेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्यों? निज़ाम मुस्तफ़ा होगा। जब निज़ाम मुस्तफ़ा आता है तो फिर क्या ख़त्म होगा? क्या होता है? ठीक है, हज़रत बकर, उमर, उस्मान, हज़रत अली खिलाफत राशिदा में ज़कात देने वाले थे, लेने वाला कोई नहीं। ठीक है, आप बता दें, आप बताएं सही है तो मैं बयान करूँगा, गलत है तो नहीं करूँगा। सही है, बिल्कुल दुरुस्त। क्यों जी? उसी भी दसो ना जी, पगड़ी वाले हो। चीज़ है, बात ये ना, इख्तिलाफ राय हो सकता है ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते इसमें बेअदबी नहीं होती। मेरी इस्लाह, क्या मेरी इस्लाह कर? मैं ये समझता हूँ कि हम सब मुसलमान हैं, हम एक दूसरे के दस्तों गिरबान क्यों हैं? वजह रोटी है, और रोटी के बगैर चल नहीं सकता। आखिरत की खुराक है नमाज, कुरान, तिलावत कुरान। यहाँ की खुराक है ये। मुझे एक आदमी खड़ा होकर कह दे जी मैं 4 दिन नहीं रोटी खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, मैं अपना सारा मौक़िफ़ वापस लूँगा। तुसी दसो जी। जी आया ना आदि करो ना। आप किधर से आए? मैं डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान। वैसे आए साथ ही मेहमान हमारा मौजा है, वहाँ मस्जिद के खतीब है। जी, पहली दफ़ा आपसे मुलाकात। ये नए दोस्त। मैं जो बात इसलिए आपसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज अगर हमारा निज़ाम मुस्तफ़ा कायम तो मस्जिदों के जो खतीब हैं उनकी इज्जत हो, उनको 3-3 लाख, 5-5 लाख, 4-4 लाख तनख्वाह इस वक्त भी हुकूमत दे सकती, इस वक्त भी। मैं सही आपको कह रहा हूँ, अरबों रुपया खर्च हुआ है ना, 26 तरमीन थे, अरबा रुपया मौलवियन बढ़ा देते। सबसे जो काबिल इज्जत मौलवी है पाकिस्तान बनने के बाद, जितना उसको बेइज्जत किया गया है, किसी कुरान उसके अंदर होता है,
मुफ्ती होता है, वो आलिम होता है, वो हाफिज कुरान होता है, क्या उसकी इज्जत होती है? ट्यूशन पढ़ाने जाता है तो पैसे इस तरह देते हैं एहसान कर रहे। तो जो इंग्लिश बोलने वाला है, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, वो ट्यूशन पढ़ाने जाता है, उसको 20-30 हज़ार। ठीक है, निज़ामी मुस्तफा जो सब मस्जिदों में गवर्नमेंट पैसे दे, अच्छे खासे पैसे दे लोगों को, मस्जिदों में दे, इमाम मस्जिदों को दे, और जो मुत्तफ़क़ा जैसे सऊदी अरब में बयान है वहाँ मस्जिद, तो फिर कह रहे हैं फ़िरक़े किसी मकातब फ़िक्र से निस्बत रखना बहुत अच्छी बात है। तमाम मकातब फ़िक्र काबिल एहतराम है, लेकिन असल निस्बत मुहम्मदी है। ये मेरी बात याद रखें, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमने उसको भूल के हम दूसरी निस्बतों में इतना उलझे, काफी ना तुम। अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस पर बात करूं। क्यों नहीं मुफ्ती साहब? इतना तो नहीं। खुल गया बस ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम। बस यही हो गया, अब आवाज़ आएगी इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन व हाज़रीन, मुझसे अच्छे लोगों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरी पढ़ने मैं जो यहाँ आता हूँ आपके पास तो कुछ दिल की बातें करने आता हूँ। जुमेरात को जो मेरे बयान होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपसे दिल की बात करता हूँ, और दिल की बात में भी इंशाअल्लाह कुरान हदीस से बाहर नहीं जाऊँगा, ना कभी गया। मैं ये बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि हर इंसान जो है उसके लिए ज़रूरी है कि उसको खाना मिले, उसको रिहाइश मिले, उसको अच्छी सवारी मिले। जब हम वज़ू करते हैं तो उसके बाद एक दुआ मांगते थे हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा फ़िरली ज़म्बी वसली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़क़ी। यानी या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मुझे कुशादा मकान दे और मेरे रिज़्क़ में बरकत दे। जो गुनाह माफ़ करने की बात है वो तो वज़ू के बाद हो गए, सगीरा कबीरा अगर आप उसी वक्त मांग लें माफ़ी वो भी हो गए। लेकिन ये जो बात इसलिए की गई है कि आखिरत के साथ दुनिया का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और अगर वहाँ आखिरत बेहतर करनी है तो दुनिया को भी बेहतर करना है। तो रिज़्क़ बेहतर हो, मकान बेहतर हो, सवारी भी एक हदीस में अच्छी हो, तो फिर आदमी जो है वो उसकी आक़िबत में वो रोड़े नहीं आते, वो नहीं अटकते कि जो कुरान ने कहा
کہ جو مفلسی ہے یہ کفر کی طرف لے کے جاتا ہے. لہذا اس لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ جو نظام مصطفیٰ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ لوگوں کو روٹی مہیا کی جائے. روٹی کپڑا مکان چکان نعرے تو لگتے رہے لیکن خلاف راستہ نے اس کو کر کے دکھایا. اور 1 سال 2 سال 3 سال نہیں 40 سال 40 سال سے بھی زیادہ. اور اس میں پھر یہ کیا کہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس کو صحیح طریقہ میں قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی یہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ، حیا علی الصلاح کے ساتھ حیا علی الفلاح، یعنی صلاح بھی ہو نماز بھی ہو اور اس کے بعد نماز سے جو فلاح حاصل کی جائے اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اگر وہ زیادہ ہے تو اس میں اللہ کا حصہ نکالتے جاؤ. حی علی الفلاح زکوٰۃ ہے اذان میں، حی علی الصلاح نماز کی طرف ہو. اذان جو ہے وہ صرف ایک بلاوا نہیں ہے، وہ اگر ایک صرف اعلان ہوتا تو اتنا کافی تھا حی علی الصلاح بس، لیکن اس میں پہلے 4 دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے بعد دار آتا ہے، کلمے میں در رسول اللہ ہے کرنا نہیں. بہرحال یہ گرامر کی باتیں ہیں. تو اس میں جو یہ ہے کہ اب پہلے توحید بیان کی گئی، پھر توحید کی گواہی مانگی گئی اذان میں، اور آپ کو کہا گیا کہ ساتھ اس کے ریپیٹ کرے، یعنی مؤذن جو اذان دے رہا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو دہرانا ہے. اذان تو مؤذن دے رہا ہے، ہم کیوں دہرا رہے ہیں کہ ہم بھی اذان دیں وہی. اور پھر پہلے توحید، پھر اس کے بعد گواہی، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب نماز کی طرف ہو. یعنی اگر تم توحید پر ہو، اگر اس کی گواہی دے رہے ہو تو پھر نماز کے ہونے کا امکان ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ جانیں، آپ کی مرضی. اس کے بعد پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آخر میں لا الہ الا اللہ. اب اذان دیکھیں تو اذان میں توحید ہی توحید ہے، نماز دیکھیں تو توحید ہے. کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں؟ کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ بے شمار دفعہ کہا جاتا ہے. پھر نماز کیا ہے کہ توحید سے شروع ہوتی ہے اور درود شریف پہ ختم ہو جاتی ہے التحیات میں، اور پھر آپ کی دعا ہے جو آپ نے مانگنی ہے. اب یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک مسلمان کے سامنے وہ ساری اذان کے اندر بیان کر دی گئی. ایک مسلمان کی پوری زندگی کا پیکج اذان کے اندر موجود ہے. اور وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ اللہ کا شریک نہ کسی کو بنائے اور شرک کو سمجھے، اور دوسری حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کبھی نہ چھوڑیے گا. یہ 2 چیزیں. پھر اس کے بعد آگے یہ اذان، پھر نماز، پھر میں نے وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ. پھر اب جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہم صلاح یافتہ بھی ہوئے ہیں اور فلاح یافتہ بھی ہوئے ہیں.
اب جب صلاح یافتہ بھی ہو اور فلاح یافتہ بھی ہو تو پھر اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو نقصان نہیں پہنچتا. جب نمازی بن جاتا ہے تو بے ضرر ہو جاتا ہے. ذرا اس بات پہ غور کریں جو میں گزارش کر رہا ہوں. یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، سنجیدگی ہے. جس وقت اذان ہوتی ہے نماز، امام زین العابدین کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس معاملے میں سیریس کیوں نہیں ہیں؟ ہم سنجیدہ کیوں نہیں ہیں؟ یہ فارمیلٹیز ہیں ساری. اذان ہوئی، نماز پڑھی، چلے گئے. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان کو غور سے سنو، اس کو دہراؤ، اس کو سمجھو، پھر سورہ فاتحہ کو سمجھو، پھر انعمت علیہم کو سمجھو، پھر سردار امام انعمت علیہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مرشد ازلی ہیں. میں بھی آیا ہوں، مجھے بھی لوگ پیر کہتے ہیں، آپ نے میری بڑی عزت کی ماشاءاللہ سب کچھ، لیکن میں ایک سٹیشن ہوں، میں منزل نہیں ہوں. ہم سٹیشن پہ رک جاتے ہیں، منزل کی طرف بڑھتے نہیں. بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے، فنا فی شیخ ہی رہے ساری زندگی. نہ پیر نے کہنا ہے کہ وقت، نہ مرید نے کہ وقت. ساری زندگی فنا فی شیخ میں. آگے بڑھنا ہی نہیں، بڑھنا منزل کی طرف. آپ پنڈی سے لاہور جائیں تو کتنے اسٹیشن راستے میں آتے ہیں؟ کس لیے ہوتے ہیں؟ آپ ڈیوو پہ جائیں، کسی بس پہ جائیں، بھیرا یہ وہ آتا ہے نا سارا راستے، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ ریفریشمنٹ، کھانا پینا، چائے، جس کی طبیعت کرے. تو یہ جو اسٹیشنز ہوتے ہیں نا، جو پیر ہوتے ہیں مختلف جن کے پاس آپ جاتے ہیں، یہ ریفریشمنٹ دیتے ہیں ہدایت کی. یہ ہدایت کی ریفریشمنٹ دیتے ہیں. یہ ہدایت کے لیے ہوتے ہیں. یہ اس کام کے لیے ہوتے ہیں جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کی ذمہ داریاں تھیں ان میں سب سے اہم کام تھا تزکیہ نفس. یہ اس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ نفس پاک ہو جائے، نفس ٹھیک ہو جائے، نیت درست ہو جائے. تو اب سٹیشن پہ رک جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پردہ کر کے اپنی شخصیات کو منوانا، حضور کے اسلام کو پیچھے چھوڑ کے اپنے مکتبہ ہائے فکر کی پرستش کرنا. تمام مکاتب فکر میرے لیے قابل احترام ہے، میں احترام کرتا ہوں، لیکن وہ سٹیشنز ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا متقی شخص کوئی نہیں. میں نے پوری ہسٹری پڑھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو فقہ بنایا کیا وہ فقہ محمدی نہیں تھا؟ کیا قرآن حدیث سے تشریح نہیں تھی؟ کیا انہوں نے اپنے پاس سے ساری باتیں کی؟ اور آپ نے کیا فرمایا کہ میرا ایک قول بھی اگر اس سے باہر ہو اس کو باہر پھینک دینا. تو فقہ حنفی بھی فقہ محمدی کی تشریح ہے، فقہ مالکی بھی فقہ محمدی کی تشریح ہے، فقہ شافعی بھی فقہ محمدی کی تشریح ہے، اور فقہ حنبلی بھی اسی کی تشریح. جس نے جس کو مناسب سمجھا، جن احادیث کو انہوں نے اپنے طور پہ زیادہ مناسب سمجھا، اس کے مطابق وہ قواعد و ضوابط طے کر دیے گئے. لیکن اصل بات فقہ محمدی کی ہے. مجھے کو پوچھے شاہ صاحب آپ کا کون سا فقہ ہے؟ فقہ محمدی ہے.
जी वो कौन सा होता है जी, जहां से फिक्र हनफी निकला है। अब बात तो बड़ी अजीब है ना अजीब बात, लेकिन आप कसम खा के कहें कि सच है, गलत है। तो इसलिए मेरी गुजारिशात ये है, जब मैं भी कहूँ मैं फिक़ह मुहम्मदी से हूँ, लेकिन मैं इमाम अबू हनीफा की तशरीह को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। ये कहें जी हम फिक़ह मुहम्मदी से हैं, लेकिन हम इमाम मालिक की तशरीह को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। बात ख़त्म हो गई। मेरा भी वही फ़िक़ा, आपका भी वही फ़िक़ा, मेरा भी वही फ़िरक़ा मुहम्मदी, चाहे वो बरेलवी हो, मेरा भी वो भी फ़िरक़ा मुहम्मदी चाहे देवबंदी हो, मेरा भी वही फ़िरक़ा मुहम्मदी जो अहले हदीस हो। तो झगड़ा किस बात का रहता है? झगड़ा वही है खाने पीने का। तो उसको निज़ाम मुस्तफ़ा ने तय कर दिया कि आप इस निज़ाम को, जो कुरान के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के हर लफ्ज़ को अपने अमल से ढाला है, अपने अमल में ढाला है, हम तक पहुंचाया है। अब वो जब सारा निज़ाम आ गया जो अल्लाह ने इंसान के लिए, अल्लाह ताला खालिक भी है और अल्लाह ताला रब भी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सिर्फ अल्लाह नहीं है, खाना भी देता है। लिहाजा कुरान और हदीस के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निज़ाम को नाफिज करके दिखाया। 40 साल के बाद तक भी चला, और फिर आज भी वही निज़ाम किसी न किसी शक्ल में इंग्लैंड में मौजूद है, यूरोप में मौजूद है, अमेरिका में मौजूद है, सऊदी अरब में मौजूद है। इसलिए वहां लोगों को खाने पीने की तकलीफ नहीं है, चूंकि सबसे पहले तवज्जो अल्लाह ताला ने पहली आयत में इस तरफ दी कि खाना पीना मेरे जिम्मे। तो जब अल्लाह के जिम्मे खाना पीना है, तो उसको तो जब हमें नियाबत दी गई, हमें नायब बनाया गया, तो हमने ही उसको नाफिज करना था। कितना अरसा हो गया पाकिस्तान को बने हुए। तो सवाल सिर्फ ये है, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि उस निज़ाम मुस्तफ़ा से उसका नाम अगर आप कोई भी रखना चाहे रख लें। वैसे ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अवामी जमहूरिया नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया है। यहाँ जिस वक्त अज़ान हो, नूदिया लिस्सलामी यौमुल जुमा फसा वला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै, जिस वक्त अज़ान हो दुकानें बंद होनी चाहिए। क्यों बंद होनी चाहिए? कि जो परवरदिगार है, जब उसको सजदा करने के लिए जा रहे हैं, जिसने आपको रिस्क देना है, तो ये जो बज़ाहिर रिस्क का दुकान है, ये जो वसीला है, इसको क्लोज कर दो ताकि आपका यकीन उस पर बढ़ जाए। जब आप इस तरह करके देखेंगे, जो भी शख्स नमाज के वक्त दुकान बंद करेगा, उसके रिस्क में अल्लाह ताला बरकत डालेगा। लेकिन हम इस तरफ आ ही नहीं रहे, हमारा ध्यान इस तरफ। सऊदी अरब में क्या है? मुस्लिम कंट्री है, बादशाह है, जमहूरियत नहीं है, लेकिन हर आदमी खुश है। यहाँ से लोग जाके वहां कमा रहे हैं और आपको भेज रहे हैं पैसे। इस्लाम के निज़ाम के अलावा कोई निज़ाम हर आदमी को रोटी नहीं दे सकता। मैं बहसीत मुसलमान तो ये मेरा ईमान है, लेकिन बहसीत इंसान भी ये बात करें। और आप यूरोपीय ममालिक के चार्टर देखें, उनका कॉन्स्टिट्यूशन देखें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बच्चा माँ के पेट में होता था, पैदा होने वाला होता था, जिस वक्त पैदा होता था, अगर वो लोग बेकार थे तो बैतुल माल से उनके दूध का वजीफा जारी। क्या यूरोप में ये नहीं है? क्या अमेरिका में ये नहीं है? नकल वो निज़ाम मुस्तफ़ा की मार रहे हैं
اور ہم جو وارث ہیں اس کے، ہم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. جس وقت روٹی کا مسئلہ ہو جائے گا، اگر کوئی شخص کہے جی روٹی کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر اس کو کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. بنیادی حیثیت اس چیز کی. ہم علماء سے بڑی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، ان سے توقعات رکھتے ہیں، ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن نہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور نہ ہم ان کے کھانے پینے کا بہتر بندوبست کرتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. اگر جمعہ پڑھا کے کوئی عالم نکلتا ہے تو اگر وہ کار کو ہاتھ دیتا ہے، اس میں جگہ بھی ہے، تو وہی نمازی جو اس کے پیچھے جمعہ پڑھ کے آیا ہے وہ نکل جائے گا چوں کر کے، اور نماز پڑھنی سی مولوی دے پیچھے پڑھ. جب امام کو آپ عزت ہی نہیں دیں گے تو پھر یہ معاشرہ کیسے اسلامی کہلائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے نہیں ہو جاتے تھے کہ حضور نے کہا تھا یہ عالم ہے. اس لیے نہ ہم عالم کی عزت کر رہے ہیں، نہ ہمیں نماز کا پتہ ہے، نہ ہم اس میں سیریس ہیں، نہ ہم سنجیدہ ہیں. بالکل سنجیدہ نہیں ہے. وقت گزارنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے لوگ نمازی سمجھے، اور یہی بات قرآن نہیں مان رہا. اسی بات کو سورہ معون میں بیان کیا گیا کہ ادھر تو دھکے دیتے ہو، ادھر وہ کرتے ہو، اور ادھر آ کے سجدے کرتے ہو. لہذا گزارش یہ ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا میں عالم نہیں ہوں، میں کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، مجھ سے کئی غلطیاں ہوں اس میں، لیکن جو میرے پاس علم ہے وہ میں آپ تک اپنے ایک یعنی دوست کی حیثیت سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور وہ یہی ہے کہ اللہ پر ایمان مضبوط رکھے، محمد رسول کا دامن کبھی نہ چھوڑے، کیونکہ در مصطفیٰ کے علاوہ آپ کو کسی در پہ وہ مقام نہیں ملے گا جو وہاں ملے گا. اور سب سٹیشنز ہیں، یہ سب گردیاں پیر سب سٹیشنز ہیں. سٹیشن سے ہدایت حاصل کریں لیکن آگے بڑھتے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہمارے وہ مرشد ازلی ہیں. اہل حدیث جو ہے ان کا مرشد ازلی اللہ ہے، اور اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مرشد ازلی اللہ ہے باطن میں، ظاہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. باقی تمام لوگ ہمارے گائیڈر ہیں، رہنما ہیں، پیر ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں، بشرطے کہ دکھا دیں. ہاں ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے بتا یہ قافلہ کیوں ٹوٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے. سوال یہ نہیں ہے، اصل سوال وہی روٹی کا ہے. کوئی اس کو مانے نہ مانے، اور روٹی چونکہ دینے میں ناکام ہوئے، اس لیے پھر لوگوں نے اپنے اپنے راستے نکالے اس کو حاصل کرنے کے لیے، جس کے ذمہ دار حکمران ہیں، مولوی نہیں ہے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خصائص بشری کے ساتھ اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھنے پڑے. یہ بڑی ظالم چیز ہے، بڑی ظالم چیز ہے. لہذا اس لیے نظام مصطفیٰ، اگر آپ کو شرم آتی ہے اس کا نام لینے میں بڑی بڑی جگہوں پہ، تو کوئی اور نام رکھ دیں، لیکن فٹ وہ کر دیں.
जो रसूल ने फरमाया। जिस वक्त रोटी का मसला हल हो गया, सारे मसले हल हो गए, सारे मसले इसके नीचे। और फी सबिलिल्लाह काम उसी वक्त लोग करते हैं जब उन्हें खाना सही मिल जाए, वरना मुश्किल होता है। मैं साफ बात कर रहा हूं, मुझे इस पे कोई कहने में ऐसे मसला नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपसे बातें करने आया हूं, मैं कोई अपना इल्म झाड़ने नहीं आया। मुझे भी कुरान की बेशुमार सूरतें हिफ्ज़ हैं, मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं वो आपको सुनाने नहीं आया। मैं वो बातें करने आया हूँ कि शायद ये जो चैनल वाले हैं दूसरे, इनके जरिए कहीं ये बात पहुंच जाए शायद, तो शायद किसी को कोई शर्म या हया आ जाए। और मैं जो मेरे पास लोग जिनको आम जुबान में बड़े लोग कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पता नहीं बड़े होते हैं कि नहीं होते, छोटे जिनको आम जुबान में बड़ा कहा जाता है, आते हैं मेरे पास। मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि जो एक मजदूर है उसका ख्याल करे, किस तरह जिंदगी गुजार रहा है। मैं रात को सोने से पहले रोज दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, ये तेरी मखलूक है, कोई भूखा ना सोए। देखें, ये इबादत है भूखे को खाना खिलाना, और अल्लाह ताला इसको अपनी तरफ मंसूब करते हैं हदीस कुदसी में कि तुम खाना खिला देते हैं तो वहां मुझे पाते, उसको पानी पिलाते वजद के लफ्ज़ है, वहां मुझे। वजद का मतलब होता है पाना। वजद हाल खेलना नहीं होता कि अपनी होशी न रहे। वजद तो होश में लाता है। वजद तो हजरत अली करमल्लाह वजहू को बता देता है कि इस वक्त आपकी नीयत ये है, इसलिए जिसको आपने गिराया है इसको छोड़ दें। ये वजद है, जोश पे होश। आप कौन सा वजद खेलते हैं? आप किसको वजद समझते हैं? वजद पाना है, वजद मंजिल को पाना है, अपने मकसद को पाना है, उस चीज को पाना है जिसकी अल्लाह ताला ने मुझे तकलीफ फरमाया। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वो मकसद है, वो वजद है, उसको पाना वजद है। वजद नमाज है, वजद तिलावत कुरान है, वजद दुरूद शरीफ है। इसलिए गुजारिशात ये है, आप मुझसे ज़्यादा समझदार है, बातों को ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा आलिम बैठे हैं लोग, और ये मैं दिल से कह रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरी सिर्फ गुजारिश ही है कि जब तक आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबरी हासिल नहीं करेंगे, उस निज़ाम के मुताबिक अपने आप को नहीं ढालेंगे, खसूसन मुसलमानों के लिए और आलम इस्लाम के लिए सवाल ही सवाल है। मैं भी आपको तकरीरों में मुख्तलिफ बातें कर सकता हूँ, यहाँ खड़ा होकर किसी फिरके को बुरा कह के चला जाओ, नहीं, ये बात नहीं, ये बात है ही नहीं। सब लोग अपने अपने नुक्ता नजर से अपनी जगह ठीक है, हमें किसी पे एतराज की गुंजाइश नहीं, और ना हमें किसी की नीयत का इल्म है। हम फतवे देने वाले नहीं हैं, इसकी जरूरत नहीं। फतवा देना है तो अपने आप को दें कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। रात को सोने से पहले अपने दिल से, दिल बड़ा बहुत बड़ा मुफ्ती होता है, सोने से पहले दिल से फतवा दे कि हजरत साहब
آج آپ باڑیاں گئے تھے، فلاں جگہ گئے تھے، کیا کر کے آئے ہیں؟ پوچھیں اپنے آپ سے، کیا آپ کے وہاں ہاتھ چومے گئے، ہار ڈالے گئے اور بڑی عزت ہوئی ہے بس ٹھیک ہو گیا؟ نہیں. کوئی آپ نے اگر اللہ رسول کی بات کی ہے، تو اللہ رسول کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، تو چلو کچھ نمبر مل جائیں گے. تو اگر اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے گئے، اپنی شخصیت پرستی کے لیے گئے، تو آپ کا سارا سفر بے سود، آپ کا آنا بے سود، آپ کا یہاں تقریر کرنا بے سود. اسلام ایک سنجیدہ دین ہے. نماز ایک ڈسپلن ہے. نماز میں کیسے کھڑے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کتنی زبردست آیت ہے کہ جب نماز میں آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ 5 منٹ کے لیے کوئی گناہ نہیں کر سکتا، کسی کے سلام کا جواب نہیں دے سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، کسی کو برا نہیں کہہ سکتا. اگر گھر میں بیوی کو بات کر رہی ہے، اس کے خلاف کر رہی ہے، یا نماز توڑے گا یا نماز کے اندر رہے گا تو جواب نہیں دے گا. تو 5 منٹ کے لیے تو نماز نے آپ کو گناہ سے روک دیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان صحیح ہے. اگر عاقبت صلاۃ ہو جائے کہ اسی پہ قائم ہو گئے، بچتے رہیں گے گناہوں سے. دوسری بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر میرے ذہن میں بات آتی تھی کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جب یہ آپ میں آ جائیں، سارے نبیوں سے وعدہ لیا، آیت میثاق، کہ جس وقت آپ میں آ جائے تو ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا اور میرے ساتھ اقرار کرو میں تم پر گواہ ہوں، تم مجھ پر گواہ ہو. میں نے بڑی تفسیریں پڑھی، بڑی جگہ دیکھا کہ کب حضور آئے، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے اس کو 3-4 جمعرات پہلے بیان میں مختلف مفتی حضرات سے ڈسکس کر کے کیا. تو ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ جو نماز اقصیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی تھی، آپ امام تھے اور تمام نبی مقتدی تھے، تو وہاں وہ آپ کی شریعت پر ایمان لا رہے تھے کہ جیسے یہ نماز پڑھائے گا ویسے پڑھیں گے. اس آیت میثاق کو مسجد اقصیٰ کی نماز میں عملی طور پر اللہ نے ثابت کیا کہ جب تمہارے درمیان آ جائے تو اس کی شریعت اختیار کرنا، اس پر ایمان لے آنا. اور وہاں نبی کہہ رہے ہوں گے نا، التحیات پڑھ رہے ہوں گے، السلام علیک ایھا النبی کہہ رہے ہوں گے، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ رہے ہوں گے. بات ختم ہوگی. تو قرآن کا کوئی وعدہ غلط نہیں ہے، اللہ کا کوئی وعدہ غلط نہیں ہے. اور یہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈالی. میں نے مفتی حضرات سے ڈسکس کیا، 10 20 تفاسیر ان لوگوں نے پڑھی ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی کسی میں ذکر نہیں. تو میں نے اپنے وہاں کے جو بہت بڑے کھڑپینچ مفتی صاحب ہیں ان سے بات کی. میں نے کہا میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میرا چونکہ بیان یوٹیوب پہ جاتا ہے ہر جگہ. انہوں نے کہا جی بیان کر دیں. تو میں نے پنجابی میں ان کا میں کہا مفتی مروانا نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ بیان کریں. میں بیان کر دیا. آج آپ کے سامنے بیان کر دیا. چونکہ قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بالکل صحیح. اور یہ مسجد اقصیٰ کی نماز چونکہ پہلی امتوں میں باجماعت نماز نہیں تھی، معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فرض ہوئی باجماعت نماز، اس لیے تمام نبیوں نے بھی باجماعت نماز پڑھنی تھی. تو وہی مسجد اقصیٰ
وہی مرشد ازلی، وہی امام الانبیاء اور پیچھے سارے نبی۔ اس سے بڑا مقام حضور کا کیا ہو سکتا؟ ہم کیا حضور کو دے سکتے ہیں؟ قرآن اتنا مقام دے رہا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ جو اللہ سمجھتا ہے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ لہذا مرشد ازلی کو نہ بھولیں اور اللہ وحدہ لا شریک کو نہ بھولیں۔ نماز پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ میرا یہی پیغام ہے، یہی میری لحاظ ہے، یہی میرے پیسے ہیں۔ جتنے حضرات سن رہے ہیں آج سے 5 وقت کی نماز شروع کریں اور کم از کم 100 دفعہ درود شریف، زیادہ بھی پڑھیں کم بھی پڑھیں، میں اس پہ کوئی فتویٰ جاری نہیں کر سکتا، لیکن میرا اپنا خیال ہے۔ میری ویسے عادت ہے، میں تو 313 دفعہ پڑھتا ہوں جنگ بدر کی وجہ سے، لیکن بہرحال آپ سے گزارش ہی ہے کہ اگر آپ مجھے کچھ سمجھتے ہیں یا میری عزت کرتے ہیں تو دست بستہ آپ سے گزارش ہے 5 نمازیں کم از کم 100 دفعہ اس ہستی پہ درود شریف کہ جو وجہ کائنات ہے، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے یہ آپ سے گزارشات کرنی ہے، کیونکہ عالمانہ خطاب نہیں ہے، عاجزانہ خطاب ہے، تو اس کو عاجزانہ سمجھ کے قبول کر لیں۔ باقی اگر اس میں کوئی کمی پیشی رہے گی اس میں معافی چاہتا ہوں، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ بات ہوگی۔ اچھا آفتاب صاحب کو بلا لیں ایک دو، پھر دعا کر دیں۔ دعا آفتاب صاحب کو راضی ہوئے نہیں ساری گل میں نے اس باطن کی بات ہی کی، چونکہ جب ظاہر قائم نہیں ہوتا میرا فلسفہ ہو تو باطن ظاہر کو قائم کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی جی باطن ٹھیک ہے ظاہر جو مرضی میں اس پر کیا نہیں، یہ تو میں نے آپ بات مولانا صاحب نے کہا جی سن لیں، مولانا صاحب نے کہا مفتی صاحب نے کہ حضور کی حدیث ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ تو فرقہ تو ایک ہی ہوگا نا جو جنتی ہے، وہ 72 فرقے ہی کرنے دیں۔ آپ نے 72 فرقوں میں جانا ہے یا 73ویں میں؟ آپ مجھے بتائیں کس میں جانا ہے؟ میں نے بھی اسی میں جانا ہے، انہوں نے بھی اسی میں جانا ہے، کیوں؟ ایک فرقہ ایک ہی ہوگا نا، نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے نا؟ آپ کہتے ہیں کہ فرقہ بنانا درست ہو گیا، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ یہ 73واں فرقہ چنا کہاں سے جائے گا؟ یہ ان 72 فرقوں میں سے چنا جائے گا۔ جو بھی اتباع رسول میں دیوبندی ہے وہ 73ویں فرقے، جو بریلوی ہے اتباع رسول میں 73ویں فرقے، جو اہل حدیث ہے فرقہ ایک کو ہی رہ جانا مفتی صاحب۔ آ گیا جو آپ مطمئن ہے، ایک بار آپ چلو نہیں گل دیکھو پیدا کی سڑکیں 4-5 ہو جاتی کی چوک تو ہوئی ہے۔ اور اگر یہ ہم ثابت کریں کہ چونکہ ضرور قاعدہ سے 72 فرقے بنانے میں، تو پھر آپ بات کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میری طاقت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، پھر
गुनाह अल्लाह करवा दे। एक पत्ता नहीं हिलता तो गुनाह अल्लाह करवा रहा है। तो हजूर ने अगर फरमा दिया तो असं उन्होंने सच साबित करना, बाकी की गल सच तो करनी कि हजूर 73 बना के जाए तुझे फरमाए। ये बात ना करें, उस तरफ न लेके जाए बात, ये हमारा कसूर है, ये हमारा कसूर है। यानी इसका वादा थी, अरे लेकिन हमारा कसूर है। हम जहाँ भी गलती होगी हम उसको अपनी गलती माने, जहाँ अच्छी बात होगी उसको अल्लाह रसूल की तरफ करेंगे, ये हमारा ही एग्री करते हैं। अच्छा आज दुआ फिर कर रोटी खानी 1 बजे दुआ पर रोटी खा ली दुआ सामने से रोटी तो सारा अंदर साथ। हाँ जी, ये जो ये बासी साहब, ये आफ्ताब साहब के खुसूसन भाई साहब जिनके घर बैठे हैं और जो भी यहाँ और अमवात हुई हैं उनके सिलसिले में उनके इसारे स्वाब के लिए आप वो जो मग़फ़िरत वाली दुआएं वो पढ़ लें, या जो जिनको नहीं वहाँ तक रसाई वो सूरह फातिहा पढ़ लें तो दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु तआला अलैहि और 11 कुरान शरीफ का सवाब मेरी तरफ से सबके लिए।